نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے آپ کے سامنے 3 قسم کے پروگرامز آج کل پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی تفسیر ایپیسوڈز کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ نمبر 2، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایپیسوڈز کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ نمبر 3، میری کتاب جدلیاتی لبرلزم، یہ بھی ایپیسوڈز کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے بولوں گا وہ ہے قرآن پاک کی تفسیر فہم قرآن کا ایپیسوڈ نمبر 3، یعنی اعوذ باللہ کی لفظی تفسیر۔ اس سے پہلے میں اعوذ باللہ کے بارے میں چند اہم نکات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اور قرآن پاک کی آیات کے حوالہ سے بھی اعوذ باللہ کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آج اعوذ باللہ کی لفظی تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ عزیزان محترم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں سب سے پہلا لفظ آتا ہے اعوذ۔ یہ اعوذ سے مشتق ہے اور اس کے 2 معنی ہیں۔ پہلا، اس کا مطلب ہے التجا کرنا، پناہ پکڑنا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا ہے، گزارش کرتا ہے، التجا کرتا ہے کہ اے اللہ پاک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، شیطان مردود سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ اور شیطان جو ہے یہ ایک سرکش اور ظالم ہے اور مجھے بہکاتا ہے۔ اے میرے پروردگار، میں اس کی سرکشی سے، اے اللہ پاک، اس کے اس ظالمانہ کارروائی سے، اس کی ظالمانہ طرز عمل سے اور اس کے اس کام سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری حفاظت چاہتا ہوں، تیرے پاس آتا ہوں، تیرے دربار میں آتا ہوں۔ تو یہ اس کا پہلا مفہوم ہے، التجا کرنا، پناہ پکڑنا۔ دوسرا، اس کا مطلب ہے ملنا۔ عوذ کا دوسرا معنی ہے ملنا۔ تو اس کا مفہوم ہے کہ اپنے نفس کو فضل الہی سے ملانا، یعنی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ پاک، میں اپنی نفس کو، اپنے جان کو، اپنی ذات کو تیرے فضل کے ساتھ ملاتا ہوں اور تیری رحمت کے ساتھ ملاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے پایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جب اپنی پناہ میں لے لیتا ہے تو پھر اس کو کسی قسم کا کوئی فکر یا کوئی غم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی ذات اور کوئی ذات نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہے۔ تو گویا یہ دوسرا مفہوم ہے اس کا، ملنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ انسان دعا کرتا ہے کہ یا اللہ پاک، میں اپنی ذات کو، اپنے آپ کو تیرے فضل کے ساتھ اور تیرے رحمت کے ساتھ ملاتا ہوں۔ آگے لفظ آتا ہے اللہ۔ لفظ اللہ کی تشریح تھوڑی سی زیادہ ہے، میں انشاءاللہ ایک مکمل ایپیسوڈ میں اس کی تشریح آپ کے سامنے کروں گا۔ تو اس سے اگلا لفظ آتا ہے شیطان۔ شیطان لفظ جو ہے یہ بعض لوگوں کے نزدیک تو شطن سے مشتق ہے۔ شطن کے معنی ہے دور ہونا۔ تو چونکہ ابلیس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے دور ہوا، تکبر کر کے، غرور کر کے، بڑی عبادت اس نے کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اس نے بڑی ارکریزی کی تھی، محنت کی تھی اپنی عبادات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گزارشات میں، دعاؤں میں، لیکن تکبر اور غرور کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ تو یہاں یہ مفہوم بنتا ہے
کہ چونکہ یہ لفظ شطن سے مشتق ہے بعض لوگوں کے نزدیک، تو چونکہ ابلیس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے دور ہوا لہٰذا اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے اسے نکالا گیا، وہ دور ہو گیا اپنے غرور کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے۔ دوسرا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ شید سے مشتق ہے، شطن کی بجائے شید سے مشتق ہے، اور شید کے معنی ہلاک ہونا، باطل ہونا۔ تو اس مفہوم کے حوالہ سے بھی یا اس مفہوم کے لحاظ سے بھی شیطان چونکہ ہلاک ہو گیا، ابلیس ہلاک ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے، جب وہ نکلا تو وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، اور اس نے جتنے اعمال کیے تھے وہ سارے کے سارے اعمال اس کے باطل ہو گئے، لہٰذا اسے کہا جاتا ہے شیطان۔ آگے لفظ آتا ہے رجیم، یہ مرجوم کے معنی میں، مرجوم، اور مرجوم لفظ نکلا ہے رجم سے۔ رجم کے 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے نکالنا، تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو، شیطان کو اپنے دربار سے نکال دیا اس کے تکبر، فخر اور غرور کی وجہ سے، لہٰذا اس کو شیطان کہا جاتا ہے اسی مفہوم کے لحاظ سے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم ہے، اس کا معنی ہے پھینک کر مارنا، تو شیطان چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے نکال دیا گیا، تو اب چونکہ پہلے وہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا اور فرشتوں کے ساتھ وہ آسمان پر چلا جاتا تھا، آسمان پر جا کر وہ آسمان پر ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں وہ گن سن لے لیتا تھا، تو اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا، تو لہذا اب بھی اس کی یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ آسمان پر جا کر آسمان پر ہونے والی جو سرگرمیاں ہیں ان کا جائزہ لے سکے، ان کی سن گن لے سکے، پتہ چلا سکے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس وقت جب وہ ایسی کوشش کرتا ہے فرشتوں کے ساتھ ملنے کی، ملائکہ کے ساتھ ملنے کی، آسمان پر جانے کی، تو اس پر شہاب ثاقب پھینکا جاتا ہے، شہاب ثاقب اسے مارا جاتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آسمان پر ایک ستارہ ٹوٹ کر نیچے گرتا ہے، وہ شہاب ثاقب ہوتا ہے، تو وہ شیطان کو مارا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جب وہ اوپر آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے اور اوپر سے سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے وہ، تو اس وقت اسے شہاب ثاقب مارا جاتا ہے۔ تو پھینک کر مارنا کا مفہوم یہی ہے کہ شیطان جب اوپر جا کر آسمان پر کوئی سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو اسے شہاب ثاقب اس پر پھینک کر مارا جاتا ہے اور پھر وہ لڑک کر نیچے آ جاتا ہے۔ تیسرا اس کا مفہوم ہے لعنت۔ رجیم کا تیسرا معنی جو ہے وہ لعنت کے معنی میں، لعنت کا مطلب ہے دور کرنا۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے لعین یہ جو شیطان ہے اس کو اللہ پاک نے دور کر دیا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے، تمام ملائکہ کی طرف سے اس پر لعنت ہے، اور دنیا کے تمام انسانوں کی طرف سے اس پر لعنت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ عَلَيْكَ لعنتی الی یوم الدین، یعنی کہ قیامت کے دن تک شیطان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے، ملائکہ کی طرف سے لعنت ہے۔ تو اس طرح اس کو اس حوالہ سے جو تھا وہ لعین یا رجیم کہا گیا۔ تو عزیزان محترم، میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی لفظی تفسیر آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ لفظ اللہ کی تصویر انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کل ایک مکمل ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اعوذ باللہ کی جو ہے فقیہانہ اور عالمانہ جو ہے تفسیر وہ رکھوں، اور کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اس کی صوفیانہ تفسیر بھی میں رکھوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے فوائد اور اس کی حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔